إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. हर किस्म की तारीफ हम्द सना किबरियाई और बराई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो हमारा खालिक व मालिक व राज़िक़ है, जिसने हमें पैदा किया और बेहतर अंदाज में बेहतर शक्ल सूरत में पैदा किया और हमें पैदा करने के बाद हम पर मज़ीद करम यह किया कि अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए
ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لانے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، اور اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر اپنی آخری شریعت کے ساتھ بھیجا۔ اللہم بارک وسلم علیہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین بنا کر اپنے آخری دین کے ساتھ، اپنی آخری شریعت کے ساتھ آخری نبی کے طور پر بھیجا، اور آپ کی اس امت کو سابقہ تمام امتوں پر فوقیت دیجیے، اسی طریقے سے جیسے آپ کو سابقہ تمام انبیاء کرام پر فضیلت دی۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کی تعریف خود اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہترین کہا۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی بہتر ہو اس کی کچھ خصوصیت بھی ہوتی ہے، یوں ہی کوئی بہتر نہیں ہوتا۔ امت محمدیہ کی بعض خصوصیات جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہتر امت کے لقب سے ملقب کیا، اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر ان خصوصیات کا ذکر کیا اور فرمایا تم بہتر اس لیے ہو اخرجت للناس، کہ تم تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں۔ پہلے کی جو امت تھی یا پہلے کے جو انبیاء کرام تھے، ان میں سے خاص قبیلے، خاص جگہوں کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا، لیکن اس آخری نبی کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے بھیجا، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی، پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے تم پیدا کی گئی۔ اور یہ بھلائی کا کام ہوگا کیسے؟ کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تین چیزیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ مزید کہا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو، لوگوں کو برائی سے روکتی ہو، اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتی ہو۔ تو اس امت، پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ اپنے اپنے بساط، اپنے اپنے علم اور اپنی اپنی پہنچ کے اعتبار سے وہ کیا کرے؟ بھلائی کا کام کرے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ یہ پوری امت کے اوپر واجب ہے، لیکن اس امت کا ایک خاص طبقہ جسے اہل علم کا طبقہ کہا جاتا ہے، ان کے اوپر مزید ذمہ داری یہ ہے کہ دینی رہنمائی، شرعی رہنمائی ان کے اوپر ہے، علماء کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرے؟ امت محمدیہ کی لوگوں کی شرعی رہنمائی کرے، دینی رہنمائی کرے، اور لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کے دلدل سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کریں، ان کے سامنے دین کی صحیح شکل و صورت کو پیش کرے، بدعت و خرافات سے ان کو بچائے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے راستے کو بتائے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے راستے سے ان کو دور رکھے۔
چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، بھلائی کی دعوت دے، خیر کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائی سے روکے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ عمومی طور پر پوری امت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تئیں اپنے علم و معرفت کے اعتبار سے، اپنی پہنچ کے اعتبار سے وہ لوگوں کو برائی سے روکے اور بھلائی کا حکم دے۔ لیکن ہمارے اس سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر ایک طبقہ جس کے متعلق مفسرین نے کہا کہ یہ اہل علم کا طبقہ ہے، اہل علم کے متعلق یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اس آیت کے اندر کہ اس طبقے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوری انسانیت کو، امت محمدیہ کو علم کی روشنی میں کیا کرے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر ایک حدیث کے اندر فرمایا، آپ نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق، کہ برابر ایک گروہ، ایک طبقہ حق کے اوپر ہوگا جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہے گا اور لوگوں کو برائی سے یہ طبقہ روکتا رہے گا۔ ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پرچم کو اپنے ہاتھوں میں لیے سماج اور معاشرے کی گندگی کو دور کرے گا اور سماج اور معاشرے کے اندر نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام کو فروغ دے گا۔ تو اس امت کی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام، یہ فریضہ جو ہے وہ انجام دے۔ اور اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کی مدد اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، خیر کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر پورے مومن تمام لوگوں کے یہ صفات بتائے، اور مومنین کے صفات کے اندر جہاں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر کیا، اپنے اوپر ایمان لانے کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا کہ لوگوں کی مدد بھلائی کا حکم دے کر اور برائی سے روک کر کرتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مومنین کے بعض صفات کا ذکر کیا، چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں، اور یہ کیا کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے، ایسے ہی لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اب اس آیت کے اندر بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے مومنین کی بعض صفات کے ساتھ ایک صفت یہ بھی ذکر کیا کہ مومن وہ ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے کام کو انجام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس بات سے بھی لگے گا، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا اور کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو درگزر کریں، بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے بحث و مباحثہ کرنے سے اعراض کریں۔ اگر آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے، بھلائی کی طرف بلائیں گے، یقینی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ تمام لوگ نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو یقینی طور پر آپ کی مخالفت کریں گے۔
آپ کے خلاف پروپیگنڈا چلائیں گے، آپ کے خلاف بہت سی باتیں اور بکواس کریں گے، آپ کے اوپر الزام اور تہمت لگائیں گے، یقینی طور پر ایسے لوگ ملیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ایسی نوبت آئے، لوگ تکلیف دیں دین کے راستے میں، بھلائی کے راستے میں، جب لوگ کانٹے بچھانے لگے تو کیا کریے گا؟ والعفو، آپ لوگوں کو معاف کر دیجیے گا، درگزر کریے گا۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضہ کو انجام دیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، اور اگر اس میں کچھ تکلیف ہو تو آپ کیا کریں؟ لوگوں کو معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں۔ تو یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر جو ہے، یہ ایک مسلم سماج اور معاشرے کی صالحیت کے لیے اور اس سماج اور معاشرے کے اندر ایک پرامن ماحول کو قائم کرنے کے لیے اور سماج اور معاشرے سے برائی اور گندگی کو دور کرنے کے لیے یہ لازم ہے۔ لہذا ہمیں یہ کام انجام دینا چاہیے، اور قرآن حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں پر بہت سی چیزوں کا ذکر کیا صدقے کے ضمن میں، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامر بالمعروف صدقہ والنہی عن المنکر صدقہ، کہ بھلائی کا حکم کرنا، بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب اس کو کہیں چلو نماز پڑھنے، وہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم اس کو مسجد کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ آ جائے بحمدللہ، نہیں آئے تو اس کے لیے دعا کریں، آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں آتا ہے تو اب یہ مایوس نہ ہو، بلکہ آپ کو جو ثواب ملنا تھا، جو نیکی ملنی تھی، اور آپ کی جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو آپ نے کیا کیا؟ ادا کیا۔ آپ کے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے، آپ راستے پر چل رہے، دیکھ رہے ہیں چاروں طرف بیٹھ کر بچے، نوجوان لڑکے یا فلم دیکھ رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، برائی کا کام کر رہے ہیں، اب وہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو اس سے روکیں، ہم ان کو اس سے روکیں۔ بات مان جاتے ہیں الحمدللہ، بہت اچھی بات، نہیں مانتے ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحیح سمجھ دے، لیکن اس برائی کو دیکھ کر یوں ہی گزر جانا یہ مومنین کی علامت ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوگا ان برائیوں کی وجہ سے، تو ایسا نہیں کہ جو لوگ اس برائی کو صرف کر رہے ہیں صرف ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب جب نازل ہوگا تو عمومی طور پر تمام لوگ اس عذاب کے اندر شامل ہوں گے۔ اور ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کس طریقے سے اللہ رب العالمین کا عذاب ایک کے بعد دیگرے، ایک عذاب ختم ہوتا ہے، ایک آزمائش ختم ہوتی ہے، دوسری آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے کیا نیک کیا برا ہر کوئی اس آزمائش سے گزر رہا ہے، اس عذاب سے دوچار ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کام کو انجام نہیں دیں گے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو اگر ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر نازل ہوگا، اللہ رب العالمین ہم سے خفا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث کے اندر یہ باتیں بھی بیان فرمائی کہ اگر کوئی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو ترک کر دے تو اللہ رب العالمین لوگوں کی دعائیں بھی قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی اگر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو اگر ترک کر دیا جائے۔ ممکن ہے کہ ہماری جو آج دعائیں، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں آج قبول نہیں ہو رہی، ہر طرف ظلم و زیادتی ہم پر ہو رہے ہیں، جبکہ ہر مساجد سے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ہر جمعے میں دعا کر رہے ہیں، نمازوں کے بعد دعائیں کر رہے ہیں، نمازوں کے اندر دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ممکن ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوگی کہ ہم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، جس طریقے سے اس کو انجام دینا چاہیے، اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ جو فریضہ ہے اس کو ہر کسی کو اپنے اپنے تئیں اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، پوری امت کی ذمہ داری، اور خصوصی طور پر اس امت کے علماء، دانشوران، پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس علم ہے، فہم و فراست ہے، ان کی خصوصی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ
کہ سماج اور معاشرے کی گندگی کو دور کرنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ اس فکر میں رہیں کہ کس طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر فلاح و بہبود کا کام ہو، برائیاں ختم ہو، ایک امن کی فضا قائم ہو اور ہم بالکل مطمئن رہیں اور اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ کچھ چیزوں کی معلومات ہمارے اندر ہو۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم کسی کو جس بات کا حکم دے رہے ہیں، یہ اس کے شروط کے اندر شامل ہے، یا جس بات سے منع کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا وہ ہماری نگاہ میں صرف غلط نہ ہو بلکہ شریعت کی نگاہ میں وہ چیز صحیح ہو یا وہ چیز غلط ہو۔ یہ نہیں کہ ہم کسی چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں روک دیں، ہم کسی چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو ہم اس کا حکم دیں، گرچہ شریعت کے اندر اس کا حکم اس کے مخالف کیوں نہ ہو۔ لہذا ہم جس چیز کے بارے میں کسی کو بتا رہے ہیں اس کے متعلق مکمل علم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، مکمل علم، سنی سنائی باتیں نہیں۔ یہ نہیں کہ کسی سے ہم نے سن لیا بس بیان کر دیا کہ ہم نے فلاں سے سنا، نہیں، مکمل علم ہو، اس علم کے اوپر اعتماد ہو، ایک تحقیقی علم جس کو کہتے ہیں، علم یقینی جس کو کہتے ہیں، ایسا علم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں تمہیں اس دین کی طرف بلا رہا ہوں، ادعو الی اللہ، میں اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہا ہوں، تو میں یوں ہی نہیں بلاؤں بلکہ میں بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں، اور میرے بعد میرے جو تابع دار ہیں، میری پیروی کرنے والے، وہ بھی بصیرت کے ساتھ ان کو اس طرح بلا رہے ہیں۔ لہذا ہم جس چیز کا حکم دے رہے ہیں لوگوں کو، جس کام کے کرنے پر لوگوں کو ابھار رہے ہیں، یا جس چیز سے ہم منع کر رہے ہیں، شرعی دلائل کے اعتبار سے ہمارے پاس اس کا مکمل علم ہونا چاہیے کہ جس کا حکم دے رہے ہیں یا جس سے روک رہے ہیں یہ شریعت کے اعتبار سے یہ چیز صحیح ہے یا شریعت کے اعتبار سے یہ چیز غلط ہے۔ اگر اس کا مکمل علم ہے تبھی ہم کو کسی کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام اس طریقے سے انجام دینے چاہیے، اور اگر ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، اللہ العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے چکر میں مت پڑو، وہاں پر مت رکو۔ تو پہلے اس کا علم حاصل کرنا۔ آپ کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، آپ کو خود نہیں معلوم ہے نماز کیسے پڑھنی، آپ کیسے طریقہ بتائیں گے؟ تو آپ کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ پہلے تم یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ حافظ ابن کثیر نے پہلے جو آیت میں نے پڑھی اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے اس آیت کو بھی دلیل کے طور پر اس کی تفسیر میں پیش کیا اور کہا کہ جس چیز کا ہم حکم دے رہے ہیں یا جس چیز سے ہم روک رہے ہیں اس کا یقینی طور پر علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ یاد رکھیے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور بغیر علم کے اگر آپ اس کام کے لیے کھڑے ہوں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، تو آپ لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے بلکہ لوگوں کو آپ گمراہ کریں گے، اس لیے علم ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ہم جس کام کے کرنے کا جس کو حکم دے رہے ہیں اسے اچھے انداز میں ہم اس کو حکم دیں، لہجہ جو ہے یہ نرم ہونا چاہیے، اچھے انداز میں اس سے باتیں کریں، اچھے انداز میں اس سے باتیں کریں، خوبصورت لب و لہجے میں اس سے باتیں کریں تاکہ ہماری باتیں اس کے دل تک پہنچ جائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم جان گئے کہ حقیقت یہ جو ہم کہہ رہے ہیں بالکل شریعت سے ثابت ہے اور کسی کو جا کر آپ اس کے سامنے چیخنے لگے، چلانے لگے، جبراً اس کو آپ اس کام کے کرنے پر آمادہ کرنے لگے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کا حکم نہیں دیا، اسلام نے اسے منع کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو جب فرعون کی طرف بھیجا تھا تو کیا کہا تھا؟ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اذهب الى فرعون، کہ فرعون کی طرف جاؤ اس لیے کہ وہ سرکشی کر رہا ہے، اور جا کر جو اس کو نصیحت کرو گے
تو لین قول کے ساتھ نرم انداز میں نرم گفتگو کرنا، اچھے انداز میں اس سے بات کرنا، اس کو نصیحت کرنا، کیونکہ جب اچھے انداز میں اس سے بات کرو گے تو ممکن ہے کہ وہ تمہاری بات مان لے اور تمہاری نصیحت کو سمجھ جائے اور وہ جو ہے وہ راستے پر آ جائے، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، اللہ رب العالمین سے ڈر جائے۔ تو ہماری بات کرنے کا طریقہ یہ ہماری دعوت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ میں کئی خطبے میں اس چیز کو بیان کر چکا ہوں۔ عمومی طور پر جو نوجوان ہوتے ہیں داعی اللہ، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، بڑے جوش جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس انداز میں باتیں بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کے قریب آنے کے بجائے ان سے دور ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں ایسا لہجہ اختیار کرنا چاہیے، اس انداز میں لوگوں سے باتیں کرنی چاہیے کہ ہماری باتیں، ہمارا لہجہ ان کے دل کے اندر راسخ ہو جائے اور وہ ہماری باتوں کو ماننے پر مجبور ہو جائے۔ اور اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر بھی دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن، کہ تم لوگوں کو دعوت دو اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی انداز میں، موعظۃ حسنہ کے ساتھ، اور جب ان سے بحث و مباحثہ ہو وجادلہم بالتی ہی احسن، تو نہایت ہی اچھے انداز میں، نہایت ہی عمدہ انداز میں ان سے بحث و مباحثہ کرو اور ان کو مطمئن کرنے کی دلائل اور دلائل و براہین کی روشنی میں ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو اور اچھے انداز میں ان سے گفتگو کرو۔ اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کے اندر دیا۔ اور اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں گے، اس کے اندر بھی آپ کو ایک واقعے کی طرف بس میں اشارہ کروں، اس کے بعد اپنی بات آگے لے کر چلوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صبر و تحمل سے کام لیا تھا۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا جو کہ کافر تھا اور آ کر مسجد کے اندر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین غصے میں آ گئے اور آ کر کھڑے ہوئے کہ اس کو روکے پیشاب کرنے سے، اس کو ڈانٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے چھوڑ دو، اسے مت ڈانٹو، پیشاب کرنے دو۔ وہ آدمی مکمل پیشاب مسجد میں جب کر چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور آپ نے کہا کہ دیکھو، یہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ اس کے اندر پیشاب و پاخانہ کیا جائے، اس مسجد کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، لہذا اس میں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس انداز میں آپ نے اس کو سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس کے دل کے نہا خانے میں پہنچ گئی اور وہ اسلام لانے پر مجبور ہو گیا اور وہ اسلام لایا۔ آپ دیکھیں، اگر ہم اور آپ ہوتے، اگر ہمارے سامنے کوئی اس طریقے کی حرکت کرتا تو ہم لوگ کیا کرتے؟ اس کا ہاتھ پاؤں صحیح سلامت رہتا کہ نہیں، وہ مسجد سے باہر جاتے جاتے اس کی گارنٹی نہیں تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غصے میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور صبر و تحمل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اور اس طریقے کا ایک واقعہ یعنی بے شمار واقعات آپ کو اس سلسلے میں ملیں گے۔ جیسے ایک صحابی، ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کرنے کی اجازت مانگنے کے لیے کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا، جس کی وجہ سے وہ بھی جو ہے سب اسلام کے اندر داخل ہوا۔ اور کئی واقعات اس سلسلے میں ہیں۔ تو اچھے انداز میں جب ہم لوگوں کے سامنے دین کی باتیں پیش کریں گے، بھلائی کی باتیں پیش کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ وہ ہماری باتیں مانیں گے۔ اور نہیں مانیں گے تو کم سے کم یہ تو ہوگا کہ ہمارے ان کے بیچ جو تکرار، لڑائی جھگڑے کی جو نوبت آ جاتی ہے، اس نوبت سے ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ لہذا امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دینے سے پہلے ہمیں اپنا طرز تکلم، بات کرنے کا طریقہ، اس کو درست کرنا چاہیے، کس انداز میں ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اور پھر اس انداز میں ہم کو جا کر باتیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے ایک اہم چیز جس کی رعایت اور جس کی ضرورت ہمیں سب سے زیادہ پڑے گی، وہ یہ کہ ہمارے اندر صبر و تحمل کا مادہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ اگر کسی کو جائیں گے بھلائی کی بات بتانے، دین کی بات بتانے، خیر کی باتیں بتانے، اس کو برائی سے روکیں گے، ہر کوئی آسانی سے آپ کی بات کو قبول کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر کوئی آپ کے بات کو بالکل اطمینان سے سکون سے سن لے اور قبول کر لے، ناممکن۔ کچھ لوگ تو آپ کی بات کو شرح صدر کے ساتھ سنیں گے، لیکن کچھ لوگ اپنی جہالت کا بھی مظاہرہ کریں گے، آپ کو ماریں گے بھی، آپ کو گالی بھی دیں گے، آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، جیسا کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے اور جن نے بھی انبیاء کے علاوہ صحابہ اور تابعین اور ہمارے اسلاف میں سے جن نے بھی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضہ کو انجام دیا، ان تمام کو مشکلات سے گزرنا پڑا، اور کن کن مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہمارا آپ تصور نہیں کر سکتے، ہمارا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمارے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق ایک مکمل سورہ قرآن کے اندر نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ عصر کے نام سے، آپ جانتے ہیں، سب کو یہ سورہ یاد بھی ہوگی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، لوگوں کو حق بات کی نصیحت کرے اور پھر صبر کرے۔ اس لیے کہ جب آپ حق بات کہیں گے، لوگوں کے سامنے دین کی باتیں کہیں گے، تو لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ لہذا داعی الی اللہ کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت صبر کی ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے منہ پر کوئی اس وقت گالی بھی دے تو ہم مسکرا کر گزر جائیں، تبھی ہماری دعوت اثر انداز ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ آج چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، ہمارے اندر یہ صفات نہیں پائے جاتے، ہمارے اندر یہ کمیاں موجود ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری دعوت لوگوں کے لیے اس قدر مؤثر نہیں ہو پاتی جس طریقے سے مؤثر ہونی چاہیے۔ لہذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ہر کوئی اپنے اپنے متعلق انجام دے، اور اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی، یہاں پر اس جملے پر غور کریے گا، یہاں پر کوئی عالم یا غیر عالم نہیں، بلکہ من رعا منکم، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے، چاہے وہ برائی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، کوئی بھی غلط کام کرتا ہوا کسی کو دیکھے تو 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے وہ اس کو روکے۔ سب سے پہلے کیا؟ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے۔ اپنے ہاتھ سے کیسے روکے گا؟ اگر ہم گاؤں کے مکھیا ہیں، ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس پاور ہے، اگر ہم چاہیں تو اپنی طاقت اور اپنے پاور کا استعمال کر کے اس برائی پر ہم پابندی لگا سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اپنی طاقت کا استعمال کریں اور طاقت کے استعمال کے ذریعے اس برائی کو روکیں۔ اسی طریقے سے گھر کے افراد ہیں، گھر کے افراد ہیں، گارجین ہے، باپ ہے، بیٹا اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، گارجین طاقت کے ذریعے اس کو اس برائی سے روک سکتا ہے۔ لہذا گارجین کے اوپر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو اس برائی سے طاقت کے ساتھ روکے، طاقت کے ساتھ روکے، یا پھر کسی بھی طریقے کی کوئی صلاحیت، کوئی طاقت، کوئی پاور ہمارے اندر ہو، اور اس پاور کا، اس صلاحیت کا اگر استعمال کر کے ہم اس برائی کو روک سکتے ہو اور سماج اور معاشرے میں کوئی فتنہ اور فساد برپا ہونے کا خدشہ نہ ہو، تو ایسے وقت میں ہمیں اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی کو روکنا چاہیے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کا استعمال کیا، تمام بتوں کو اپنی چھڑی سے، اپنے ڈنڈے سے گرا کر توڑا اور کرتے رہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا اور باطل جو ہے تو مٹنے والا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ تو اگر ہم طاقت کا استعمال کر سکتے ہو اور اس طاقت کے استعمال سے کسی نئے فتنے کے ظہور کا خدشہ نہ ہو،
تو ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے طاقت کا استعمال کریں اور اپنے طاقت اور اپنے پاور کا استعمال کر کے کیا کریں، اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے اللہ رب العالمین اس برائی کے پنپنے کا سبب اور اس کا سوال اللہ رب العالمین ہم سے بھی پوچھے گا. ایسا نہیں کہ صرف جو غلط کر رہا ہے صرف وہ اس کا مسئول ہوگا، بلکہ اگر ہم یہ کر سکتے تھے اور نہیں کیے تو اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا. جیسے اولاد اگر کوئی برائی کا کام کر رہی ہے اور والدین اگر اس کو نہیں روکتے ہیں، یہ یاد رکھیے اولاد کے ساتھ ساتھ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو روکا کہ نہیں. ہاں آپ نے روکا، اس کے بعد اگر آپ کی اولاد بات نہ مانے آپ اس سے بری ہو جائیں، اب آپ کی ذمہ داری نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری، آپ نے روکا، منع کیا، مان گیا تو ٹھیک، نہیں مانا آپ حق المقدور جو بھی حربہ ہو سکتا ہے آپ اپنائیں. اس کے باوجود آپ کی اولاد اگر آپ کی بات نہیں مانتی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ اس سوال و جواب سے بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا اور یہ کہا کہ ارے آج کل کا زمانہ ہی ایسا ہے، موج مستی کرنے دو، اس عمر میں موج مستی نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ یاد رکھیے اللہ رب العالمین اس کے اس موج مستی کے متعلق سوال آپ سے بھی کرے گا، آپ کی اولاد سے بھی کرے گا. اسی طریقے سے دوسرا اگر کوئی طاقت سے نہیں روک سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اس کو زبان سے منع کرے، زبان سے اس کو سمجھائے، پیار سے سمجھائے، زبان سے اس کو روکے، اس کے خلاف، اس برائی کے خلاف اپنی آواز بلند کرے، خاموش نہ رہے، اس برائی کے خلاف اپنی آواز بلند کرے اور روکے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے. کہیں آپ نے طاقت کا بھی استعمال کیا، کہیں پر آپ کو ایسا لگا کہ اگر ابھی طاقت کا استعمال کیا جائے گا تو فتنہ برپا ہو سکتا ہے، یا پھر آپ نے یہ محسوس کیا کہ طاقت کے علاوہ زبان سے ہی اگر کہہ دیا جائے تو یہ برائی ختم ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر زبان کا بھی استعمال کیا اور زبان سے بھی سمجھایا اور لوگوں کو اس برائی سے روکا. جیسا کہ ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایک شخص ایسا بھی تھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. تو اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تکبر کے طور پر اس نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کبھی دائیں ہاتھ سے کھانے کی استطاعت نہ رکھے. چنانچہ حدیث کے اندر ہے کہ وہ پوری زندگی دائیں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے. اسی طریقے سے ایک صحابی رسول بچے چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور جیسے کھا رہے ہیں دانے کو گرا رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا یا غلام کل بیمینک، اے غلام، اے بچے اپنے سامنے سے، سب سے پہلے کہا کہ بسم اللہ کر کے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تمہارے سامنے کھانا ہے اس سے کھاؤ، پورے پلیٹ میں اپنے ہاتھ کو نہ دوڑاؤ. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے بچے ایسے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی اس طریقے کی بھی غلطی کرتا ہے تو چاہے چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو ہم اس کی اصلاح کریں. اگر طاقت کی ضرورت ہو تو طاقت سے اس کو روکے، زبان سے اگر کام بننے والا ہو تو زبان سے روکے. لیکن اگر ایسا لگتا ہے کہ نہ ہم طاقت رکھ سکتے ہوں، طاقت کے ذریعے روک سکتے ہوں، اور نہ ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے کہ ہم زبان سے اس برائی کو منع کر سکتے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس برائی کو، اس کام کو دل سے برا جانے، اس سے دل سے اس برائی سے نفرت کرے. اور فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. لیکن اگر کوئی برائی کو برائی ہی نہ سمجھے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، برائی ہے کوئی کر رہا ہے تو کرنے دو، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو سوچ لیں کہ ہمارا ایمان کس درجے پر پہنچ چکا ہے. اگر دل سے برا جانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. لیکن اگر کوئی دل سے بھی اس کو برا نہ جانے تو پھر اس کا ایمان کس درجے تک پہنچ چکا ہے یہ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لہذا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا جو فریضہ ہمیں انجام دینا چاہیے، اور حتی المقدور اپنے علم کے اعتبار سے ہمیں اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سماج اور معاشرے کو پاک و صاف کر دے، برائی کو دور کرے. ابھی ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کم سے کم ابھی سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے بچے، ہمارے گاؤں سماج کے بچے جو ہے تو جو جس برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں اس سے دور ہو کر کم سے کم جو بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، مسجد سے جڑے، نیکیوں کا کام کریں، تاکہ جب یہ رمضان کا مہینہ آئے تو دل جمعی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے معاف کروا سکے. ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم.